السلام علیکم، میں ڈاکٹر عاتقہ شیر پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے آپ سب سے مخاطب ہوں. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے لیاقت نیشنل کے پینل سے یہ لائیو سیشن کے لیے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا بلکہ پاکستان میں بھی ہر جگہ کرونا ایک پینڈیمک کی صورت نظر آ رہا ہے. اس سچویشن کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ گھروں میں ہیں اور پریشان ہیں کہ انہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو لے کے ہاسپٹل جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یا کرونا سے ریلیٹڈ کچھ سوالات جو ان کے ذہنوں میں ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس لائیو سیشن کے حوالے سے ہم بچوں کی نارمل بیماریاں یا کرونا کے علامات کے بارے میں ڈسکس کریں. میرے ساتھ میرے ایکسپرٹ ڈاکٹر حنیف موجود ہیں. پلیز اپنے بارے میں بتائیے گا. میں ڈاکٹر حنیف کمال ہوں، پیڈیاٹرک انفیکشس ڈیزیزز کنسلٹنٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل. میرے ساتھ دوسری پینلسٹ ڈاکٹر سمینہ شمیم. جی، میں پروفیسر ڈاکٹر سمینہ شمیم، ہیڈ آف پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹس لیاقت نیشنل ہاسپٹل. جیسے کہ ہم نے کہا کہ آج ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم بچوں میں جو نارمل بیماریاں ہیں ان سے ریلیٹڈ یا کرونا سے ریلیٹڈ اگر کچھ سوالات ماں باپ کے دماغ میں ہیں تو ہم ان سے ریلیٹڈ بات کریں. تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر حنیف کمال جو کہ پیڈیاٹرک انفیکشس ڈیزیزز کے ہیں، آپ ڈاکٹر حنیف کچھ بتائیں کہ کرونا بچوں میں کس لیول پہ ہے اور ان میں کون سی علامات ہیں جو کہ بچوں میں کرونا کی صورت میں نظر آ سکتی ہیں. کرونا اس وقت ایک عالمی وبا ہے اور الحمدللہ بچوں میں انفیکشن تو ہوتا ہے لیکن مرض کی شدت اس طرح سے نہیں ہوتی جیسا کہ بڑوں میں ہوتی ہے. اور 1% بچے ہوتے ہیں جو افیکٹ ہو کے میڈیکل ایڈوائز سیکھ کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور بیماری بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے جیسے بخار ہے، گلے میں خراش ہے اور جسم میں درد ہے. اس طرح کی علامات کے ساتھ آتے ہیں. لیکن مین چیز جو ہم لوگوں کو ریلائز کرنی ہے کہ بچوں میں زیادہ تر انفیکشن ایسمپٹومیٹک ہوگا اور یہ بچے مرض انفیکشن کے پھیلنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ کہ بچے ایسمپٹومیٹک ہوں گے اور یہ جس سے کانٹیکٹ میں آئیں گے، خصوصاً بڑی عمر کے حضرات جو گھر میں ہوتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ مرض لگ جائے گا. تو احتیاط سب کو کرنی ہے اور یہ مطمئن نہیں رہنا کہ یہ مرض بچوں میں نہیں ہوتا. بچوں میں ہوگا مرض لیکن معمولی نوعیت کا ہوگا. البتہ اگر کسی بچے کو انفیکشن ہوتا ہے یا گھر میں کسی کو انفیکشن ہے اور بچے کو سمٹمز آ رہے ہوں، تیز بخار ہو یا دوسرے علامات ہو، تو میڈیکل ایڈوائز سیکھ کرنی چاہیے. کیونکہ اب تھوڑے سے کیسز ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں جن میں بچوں کو شدید نوعیت کا مرض ہوتا ہے. یہ بہت نادر ہے، ریئر ہے، لیکن یہ رپورٹ ہوئے ہیں. تو اطمینان سے گھر پہ نہیں بیٹھنا، اور اگر بچہ کی حالت معمول سے ہٹ کر ہے بخار وغیرہ کی تو میڈیکل ایڈوائز سیکھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آج کل بہت دیکھا گیا ہے، میڈیا میں اس بات کو بار بار بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے ماسک پہننا، ہینڈ ہائیجین کرنا، اپنے آپ کو لوگوں سے بہت زیادہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا رکھنا بہت ضروری ہے. تو آپ کے خیال میں بچوں میں کوئی ایسی ایج لمٹ ہے جس میں کہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے، یا سارے نیو بورنز تک بیبیز کو ماسک پہنا کے رکھنا چاہیے؟ جی، بہت اہم سوال. بچوں میں 2 سال سے کم عمر میں ماسک ایڈوائز نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ چوکنگ ہیزرڈ ہوتا ہے، سانس رکنے کا ذریعہ سبب بن سکتا ہے. تو 2 سال سے کم عمر میں ماسک نہیں استعمال کیا جائے گا. 2 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو ماسک پہنایا جائے گا. کوشش کی جائے گی، بہت مشکل ہوتا ہے لیکن احتیاط کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا، جیسے کہ لائیو سیشن ہے، کچھ سوالات آ رہے ہیں جو کہ شاید ڈاکٹر سمینہ بہتر بتا سکیں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم کیونکہ کرونا پہ پہلے بھی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت سارے آج کل خبروں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیم لیا جائے، یعنی گرم پانی کے بھاپ، یا ہنی کا استعمال، شہد کا استعمال، یا ایک بوٹی جس کو سنا مکھی کے نام سے مشہور ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں کرونا کے جو علامات ہیں ان کو ہیلپ کرتی ہیں؟ آپ یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ کرونا کا کوئی علاج فی الحال نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہی اس سے بچاؤ کا کوئی ویکسین موجود ہے. تو یہ باقی جو چیزیں آپ نے مینشن کی، جیسے لوگ اسٹیم لے رہے ہیں، یہ تو بچوں میں سیف نہیں ہے بالکل. اس میں جھلس جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بچوں میں ہم لوگ ایڈوائز نہیں کرتے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض ہو بچوں میں جیسے ڈرائینس وغیرہ کا ہوتا ہے تو ہیومیڈیفائر استعمال کرتے ہیں، لیکن اسٹیم اوائڈ کرتے ہیں ہر حالت میں. ہنی اور کا استعمال کیا جا سکتا ہے کافنگ میں
افیکٹو ہے, میڈیکلی بھی پروون ہے. تو اس میں کورونا کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, لیکن اوور آل ہنی نیوٹریشس اور ہیلدی فوڈ ہے, اس کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور سینا مکھی جو ہے وہ ایک بہت پورٹنٹ لیکسیٹو ہے, قبض کی دوا ہے, اور اس کو ہماری میڈیسن میں بھی بہت مدت سے سال سے استعمال کیا جا رہا ہے کانسٹیپیشن اور قبض کے لیے. اور یہ بچوں میں ایڈوائز نہیں کیا جاتا کیونکہ اس سے پیٹ میں کریمپس ہوں گے اور موشنز ہوں گے, تو بہتر ہے کہ بچوں میں یہ استعمال نہ کیا جائے. ڈاکٹر حنیف سوری, میں آپ کی ایک بات سے کو دیکھتے ہوئے, جیسے آپ نے ہنی کا بتایا, ڈیفینیٹلی اسلام میں بھی ہے, سنت بھی ہے کہ ہنی کا استعمال, لیکن اگر ہم میڈیکلی دیکھیں جو کہ ہمارے سلیبس میں اور ہمیں ایز این ٹریننگ میں بتایا گیا کہ لیس دین 1 ایئر جو بچے ہیں, جو 1 سال سے چھوٹے ہیں, ان میں ہنی کا استعمال تھوڑا بوٹلزم یعنی خاص طرح کی پوائزننگ ہے. تو اس بارے میں پلیز آپ اگر کمنٹ کریں. ہنی جو ہے وہ ایک بڑا تھک میڈیا ہوتا ہے جس میں خاص قسم کا بیکٹیریا جو ہوتا ہے باٹلزم کا, اس کو گرو کرنے کا کافی چانسز ہوتے ہیں. تو بچوں میں یہ جو ہے یہ شدید مرض ہو سکتا ہے اور زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو کوالٹی آف ہنی, خصوصاً ہنی پرانا رکھا ہوا ہو, صحیح طرح سے اسٹور نہیں کیا ہوا ہو, اس ہنی میں چانسز بڑھ جاتے ہیں باٹلزم ٹرانسمیشن کے. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اتنے چھوٹے بچوں کو رکھا ہوا ہنی خصوصاً نہ دیا جائے. سو اگر ہم کرونا کے حوالے سے تھوڑا سمرائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے جانا کہ کرونا بچوں میں بالکل ہے, ایسا نہیں ہے کہ بچے کرونا سے افیکٹ نہیں ہوتے, لیکن الحمدللہ قدرتاً ان کے اندر اس طرح سے اسٹرانگ سمٹمز نہیں ہوتے جس کی جیسے کہ بڑوں میں یا بڑی عمر کے لوگوں میں, خاص طور پہ 50 یا 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ جوان لوگوں میں نہیں ہوتا یا بچوں میں نہیں ہوتا, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جوان اور بچے دونوں افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور وہ اپنے گھر کے بڑوں میں کورونا کو پھیلانے میں بہت زیادہ ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ماسک کا استعمال, ہاتھ کی صفائی, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ یعنی آپ اپنے ایک دوسرے سے 1 سے 2 فٹ کے گیپ امپورٹنٹ ہے. ماسک کا استعمال میں اگین اسپیشلی یہ بات ہے کہ بچوں میں ماسک کا استعمال ہو سکتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ 2 سال بلکہ 2 سال سے کم عمر بچوں میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے, بلکہ اوائڈ کیا جائے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں. سیکنڈلی ہم نے بات کی کہ سینا مکھی اسٹیم, آپ نے کہا کہ اسٹیم جو ہے وہ جھلس جانے کا خطرہ ہوتا ہے. سینا مکھی اگین ایک لیگزیٹو یا پیٹ ڈائریا کرنے میں مدد کرتا ہے یا پیٹ کی صفائی میں مدد کر سکتا ہے, اس کا کوئی رول ہمارا اس میں کرونا میں نہیں ہے. دوسرا ہنی بالکل ایک شرعی لحاظ سے, ایک سنت کے لحاظ سے اچھی چیز ہے, لیکن چھوٹے بچوں میں 1 سال سے کم عمر بچوں میں ہنی کا استعمال تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر وہ پرانا رکھا ہوا ہنی ہے, ایسا کچھ ہو. سو ایک سوال ہے ڈاکٹر سمینہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اور یقیناً ہم سب کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ گھروں سے باہر زیادہ نہ نکلیں, تاکہ ہم کہا جاتا ہے کہ کرونا جب تک آپ کو نہیں لگے گا جب تک آپ کرونا کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن ایسی صورتحال میں ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں, اور یہ سوال میرے پاس آیا بھی ہے کہ وہ بچے جن کی ویکسینیشن ہونی ہے, جیسے ہمیں پتہ ہے 5 سال سے پہلے بچوں کی ویکسینیشن ڈیو ہے, اور گورنمنٹ کے لحاظ سے تو 9 مہینے اور پھر سال بھر تک کی ویکسینیشن ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ویکسینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, یہ بہت اہم بات ہے کہ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے اور لاک ڈاؤن ہوا ہے, جو روٹین امیونائزیشنز ہیں وہ بچوں کی بہت متاثر ہوئی ہیں, اور یہ آبزرویشن WHO کی طرف سے بھی ہے. میں اس موقع پہ پیرنٹس کو یہ پیغام دوں گی کہ یہ جو روٹین ویکسینیشنز ہیں جس کا ایک شیڈیول ہے, یہ تقریباً 9 یا 10 خطرناک بیماریوں سے بچوں کو محفوظ رکھتی ہیں. اب کچھ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم شروع میں نہیں آ سکے, 2 ہفتے کی تاخیر ہو گئی, 4 ہفتے کی تاخیر ہو گئی. تو جو امیونائزیشن اگر بچہ چھوٹا ہے پیدائش کے بعد 1.5 ماہ یعنی 6 ہفتے 10 ہفتے 14 ہفتے میں لگتی ہے, اس میں اگر آپ کی 4 ہفتے تک کی بھی تاخیر ہو گئی ہے تو آپ کو بچے کو ری ویکسینیٹ نہیں کرنا پڑے گا. نمبر 2, جو میزلس کی ویکسین ہے خسرہ کی, وہ 9 ماہ میں لگتی ہے اور 15 ماہ میں. لیکن اگر آپ 9 ماہ کی ایج پہ نہیں لگا سکے, بچہ 10, 11 یا ایون 1 سال کا ہو گیا ہے, تب بھی آپ اس کو وہ ویکسین ضرور کروا لیں. تو پلیز آپ یہ نہ سوچیں کہ کرونا سے تو بچ جائیں گے, لیکن باقی خطرناک بیماریوں سے حفاظت کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اپنی ویکسینیشن کا کورس مکمل کریں. بالکل, یعنی کہ اگر کرونا دنیا میں ایک بیماری جو کہ بہت پھیلی ہوئی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری دوسری ساری بیماریاں چھٹی پہ چلی جائیں گی. بالکل صحیح کہہ تو وہ ساری بیماریاں جو ہمارے پہلے ہی ٹی بی ہے, خناق ہے, کالی کھانسی ہے, اور یہ حفاظتی ٹیکے ضرور. تو بچوں کو ان کی ڈیو ڈیٹ پر حفاظتی ٹیکے لگوانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کہ اگر کچھ تاخیر بھی ہو گئی ہے تو آ کے وہ لگوا 4 ہفتے کی, تو وہ پھر بھی امیونائزیشن کا پروسیس جاری رہ سکتا ہے. ڈاکٹر سمینا, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نارمل بیماریوں میں, خاص طور پہ گرمی کے موسم میں بچوں کو نزلہ زکام بخار, جو کہ سردی میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ الٹی جلاب کی کیفیت ایسی ہے جو کہ گرمیوں میں ہمیں دیکھنے میں آئے کہ اوپیڈی میں ایسے پیشنٹس کا بہت آنا ہوتا ہے. کیونکہ لوگ کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ اسپیشلی اگر میں پہلے بخار کے بارے میں, پھر ہم ڈائریا وامٹنگ کے بارے میں بات کریں؟ بالکل. دیکھیے, بخار جو ہے ایک یہ بہت کامن سمپٹم ہے. تو پہلی ایڈوائس میں مدرس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ گھر میں ایک تھرمامیٹر رکھیں, اور جو مرکری پارے والا تھرمامیٹر ہے ظاہر ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اور اس کا ٹیمپریچر نوٹ کر لیں, یا ڈیجیٹل تھرمامیٹر. اور یہ بخار صرف ایک دفعہ نہیں نوٹ کرنا, بلکہ دن میں کم از کم 3 دفعہ سے لے کے 4 دفعہ. اگر ہم بخار فahrenheit پر لیں اور 100 ڈگریز فahrenheit پر بخار آ رہا ہے کسی بھی جگہ, چاہے آپ نے بچوں میں منہ میں تو نہیں ہم لیتے, ایکسلا میں ہی لیتے ہیں, تو آپ نے اس کو دوا دینی ہے پیراسیٹامول, اور یہ عموماً ہر گھر میں ہوتی ہے. چھوٹے بچوں میں آدھا چمچ, اس سے اوپر 1 چمچ یا 1.5 چمچ, اور آپ یہ خوراک ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد دے سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بخار اس سے کنٹرول نہیں ہوتا اور ایک دم تیز ہو جاتا ہے. اگر بخار کی شدت 102 ڈگریز فahrenheit تک ہو تو فوری طور پہ بچے کو ہمیں ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ اس کو پانی کی بالٹی میں ڈال دیں, اس کے لیے ہم سپنجنگ کا میتھڈ ریکمینڈ کرتے ہیں. اور پانی جو ہے وہ عام نلکے کا پانی ہو, اس میں آپ کوئی ٹاول ڈالیں, نچوڑیں, اور اپنے ہاتھوں پہ, پامس پہ, ماتھے پہ اور سولز پہ آپ لگائیں, لیکن یہ عمل تیز تیز ہو. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ رکھ دیا, کیونکہ وہ آپ کی گرمائش جو ہے وہ باڈی کی اس پانی کے ذریعے نکلے گی. تو آپ یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک اسپنج کریں, لیکن ٹاول کو بار بار پانی میں بھگوئیں, نچوڑیں اور لگائیں. تو عموماً بخار کم ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اگر بخار اس طرح سے نہیں اتر رہا تو پھر آپ ضرور بچے کو ہاسپٹل لے کر آئیں. ٹھیک ہے, مگر اس میں ایک چیز میں, اگر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر تیز بخار ہے تو اسپنجنگ کا میتھڈ جو ہے وہ بچے کے بخار کو جلدی کم کرنے میں مدد کرتا ہے. سملرلی پیراسیٹامول یا کیلپول, جو بھی برانڈ نیمز ہیں, لیکن پیراسیٹامول جو ہے اس کا استعمال بچوں کا بخار کم کرنے میں مدد کرتا ہے. پیراسیٹامول. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ تیز بخار کی شدت میں ہے, آپ ضرور گھر میں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایسا ہے کہ 2 سے 3 دن گزر گئے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ وقت کے ساتھ نڈھال ہوتا جا رہا ہے, یا اس کو کسی اور طرح کے سمٹمز بھی موجود ہیں جس میں کھانسی, سانس کی رفتار کا تیز ہونا, بہت ساری چیزیں, یا خدا نخواستہ جھٹکے کی کیفیت, تو ایسی صورت میں پھر گھر نہیں بیٹھے رہنا ہے, اسپتال لے کے اپنے مولد سے ضرور مشورہ لینا ہے. بالکل ڈاکٹر عاتقہ, آپ نے صحیح کہا. اور اس میں آپ کو 2-3 ڈینجر سائنس کے بارے میں بتانا چاہوں گی. اور یہ ڈینجر سائنس جو ہیں یہ یونیورسلی, یعنی پوری دنیا میں ماؤں کو سکھائی جاتی ہیں, ہیلتھ ورکرز کو سکھائی جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ بچے, یعنی ریفیوزل ٹو فیڈ, بچہ جو ہے وہ کوئی نہ غذا لے رہا ہے نہ پانی لے رہا ہے. اس میں ایک میں کنفیوژن دور کر دوں, اکثر مائیں کہتی ہیں کھانا پینا کم ہو گیا ہے, وہ ایک الگ کیفیت ہے. لیکن اگر بچہ ٹوٹلی ریفیوز کر رہا ہے اور وامٹ کر رہا ہے, یعنی اس کی وامٹنگ نہیں رک رہی, اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر وہ کوئی نورگی میں چلا گیا ہے یا نڈھال ہو گیا ہے, یعنی آلٹرڈ لیول آف کانشیسنس, تو یا جھٹکے پڑیں, تو یہ یونیورسل ڈینجر سائنس ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی علامت موجود ہے تو آپ بچے کو ضرور ہاسپٹل لے کے آئیں. دیکھا گیا ہے کہ ڈائریا اور وامٹنگ میں بھی یقیناً پیرنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کسی بچے کو ڈائریا ہے اور ساتھ میں وامٹنگ بھی ہے, تو ان کو گھر پہ کس لیول تک مینج کر سکتے ہیں, اور کون سی ایسی علامات ہیں جب انہیں ہاسپٹل رش کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈائریا بائی ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے اسہال, یعنی پتلے پخانے اور بار بار آنا. اب اس میں سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن, یعنی پانی کی کمی, نمکیات کی کمی. تو اس میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ جیسے آپ نے گھر میں تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے, آپ ORS کے پیکٹ ضرور رکھیں, یا اگر وہ نہیں ہے فوری طور پر تو آپ پانی اور چینی کے ساتھ بھی ORS, پانی, چینی اور نمک کے ساتھ بھی ORS بنا سکتی ہیں.
لیکن بچے کو جو آپ نے دینا ہے امپورٹنٹ احتیاط یہ ہے کہ اس کو سپس یعنی گھونٹ گھونٹ کر کے دیں. اگر آپ ایک دم تیزی سے بچے کو دیں گے تو وہ وامٹ کر دے گا. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے. نمبر 2, مائیں اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اوپر سے بچے کو پانی پلا رہی ہیں, نیچے سے نکل رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ڈائریا جرمز کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ جراثیم عموماً وائرل ہیں جو 2-3 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس عرصے میں ہمیں اس کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. اگر وامٹنگ بھی ہو تو وامٹنگ بھی اگر آپ اس کو تھوڑا سا ORS دیں, چھوٹا بچہ ہے تو مدر کی فیڈ کنٹینیو رکھیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ 10-15 اگر وہ الٹی کر دیتا ہے 10 منٹ بعد آپ دوبارہ دیتے ہیں اور وہ ٹالریٹ کر لیتا ہے تو صحیح ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرسسٹنٹ وامٹنگ ہے تو ہاسپٹل آنے کی ضرورت ہے. تو اگر کسی بچے کو الٹی یا جلاب کی کیفیت ہے تو اس صورتحال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ تھوڑا بہت انٹیک کر سک رہا ہے یا نہیں, یا ایسا ہے کہ ایک بچے کو اتنی وامٹنگ یا اتنا لوز موشن ہے کہ وہ اتنا نڈھال ہو گیا کہ وہ کچھ پینے کی صلاحیت اس میں نہیں رہی, اس کی پیشاب میں کمی آ گئی, جو کہ یہ بتاتا ہے کہ باڈی میں بلڈ والیوم کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سارے وہ سائنز ہیں جس میں کہ فوراً ایمرجنسی میں بچوں کو لانا ضروری ہے. ڈاکٹر سمینا, کیونکہ آپ پلمونالوجی کو بھی بچوں میں دیکھ رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں نزلہ زکام, چھینکیں یا کھانسی کی کیفیت کرونا کے علاوہ بھی کچھ پرابلمز میں ہو سکتی ہے. تو آپ اسپیشلی دمے کی بیماری یا اس طرح کی نارمل نزلہ زکام کھانسی کے بارے میں آپ کیسے پیرنٹس یہ سمجھیں کہ ہاں یہ کرونا نہیں ہے اور یہ نارمل پرابلم ہے اور گھر پہ ڈیل کریں؟ بالکل, یہ ایک دیکھیے علامات پیرنٹس کو پتہ ہونی چاہیے نا. بیسکلی جو 2-3 کامن کنڈیشنز ہیں, پہلے تو 2 ہی ہوتے تھے کہ ایک وائرل نزلہ زکام ہے یا بیکٹیریل ہے یا الرجی کی وجہ سے ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ الرجی کی وجہ سے یا استھما جو ہوتا ہے, دمہ, بچوں کا دمہ, یہ فارچونیٹلی بڑوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے, لیکن یہ اٹیک کی صورت میں بار بار ہو سکتا ہے. تو اگر بچے کو آلریڈی یہ ہوتا رہتا ہے اٹیک, تو اکثر پیرنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بچے کی سانس تیز چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک مخصوص قسم کی آواز آتی ہے جو کہ CT سے ملتی جلتی ہے. اور کھانسی جو ہے اس میں ہمیشہ عموماً رات کو زیادہ ہوتی ہے, ناکٹرنل کاف. اور اگر پیرنٹس کو پہلے ہم نے نیبولائزر یا انہیلر ایڈوائز کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دمے کا ہی اٹیک ہو جو کسی وجہ سے ٹریگر ہوا ہو. اور اب آج کا موضوع دمہ تو نہیں ہے, لیکن ٹریگرنگ فیکٹر یہ ہوتا ہے چینج آف سیزن. آج کل جیسے میں بتاؤں کہ AC سے ایک دم گرم جگہ, ابرپٹ چینج آف ٹیمپریچر اینڈ وینڈ ویلوسٹی تو ٹریگر کر سکتا ہے. تو یہ تو استھما. عام نزلہ زکام میں بعض دفعہ آپ کی آنکھوں سے بھی پانی آتا ہے اور بچہ جنرلی ایکٹیو ہوتا ہے. اب خدا نہ خواستہ کرونا ہو جائے یا بیکٹیریل نمونیا ہو جائے تو آپ کی سانس کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی, بچے کو بخار بھی ہو جائے گا اور اس میں ڈینجر سائنس بھی آنے لگیں گے. تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس کو ہاسپٹل لانا ضروری ہے. جب ہم یہ سب بات کریں, کویشچن اور بھی آیا کہ جیسے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل کورونا پریگننٹ خواتین میں بھی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. تو ڈاکٹر حنیف, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسی والدہ ہیں جو کہ کووڈ پازیٹیو ہیں اور ان کا بیبی ڈیلیور ہوتا ہے, تو اس صورتحال میں ہمیں اس کنڈیشن کو کیسے لے کے چلنا چاہیے؟ جی ہاں, یہ ہم لوگ آج کل دیکھ بھی رہے ہیں, ایکچولی ایک واقعات بھی ہو رہے ہیں. مدر کو کورونا ہے, اے سمپٹومیٹک ہے, گھر ڈسچارج ہو گئی ہے, تو ایسی صورتحال میں ایڈوائس یہی ہے کہ وہ ہینڈ ہائیجین پریکٹس کرے گی, ماسک کا استعمال کرے گی اور بریسٹ فیڈنگ کو جاری رکھنے کی کوشش پوری کرے گی. یہ نہیں کریں گے کہ بریسٹ فیڈنگ روک دیں. اور بریسٹ فیڈنگ کے لیے وہی احتیاط کی جائے گی کہ ماسک پہنیں گے, اپنے ہاتھ اچھی طرح سے صاف کریں گے, ایریا کو اچھی طرح سے صاف کر کے اور پھر بچے کو فیڈ کریں گے, اور یہ کنٹینیوڈ رہے گا. خدا نہ خواستہ اگر ماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اس کو سانس کی تکلیف ہے یا بخار ہے, تو ایسی صورت میں ایکسپریس بریسٹ ملک, بریسٹ پمپ استعمال کر کے وہ استعمال کیا جائے, یا وقتی طور پر اوپر کی فیڈ دی جائے, اور جب ماں کی طبیعت صحیح ہو جائے تو پھر سے بریسٹ فیڈنگ شروع کر دی جائے. جی, ابھی جیسے ہم نے ڈائریا کے بارے میں بھی بات کی, ہم نے ORS کے استعمال کے بارے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں.
وہ بچے جن کو ڈائریا یا وامٹنگ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ORS دیا جائے، خاص مقدار میں دیا جائے، اور اگر الٹی ہو گئی ہے تو 10 سے 15 منٹ کے گیپ کے بعد تھوڑا تھوڑا ٹرائی کیا جائے. سملرلی اگر ڈائریا ہے تو ڈائریا کے بعد ایک خاص مقدار ORS کی بچے کے لیے جو یوزلی ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں مقدار ڈٹرمن کرنا بہت سمپل ہے. جب وہ بچے کا جو والیوم ہوتا ہے مدر کو اندازہ ہو جاتا ہے کتنا ہے، کوارٹر کپ ہے، ہاف کپ ہے، تو اس کے حساب سے اس کو وہ ریپلیس کرے. ٹھیک ہے. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین کے لیے کہ وہ مائیں جن کے چھوٹے بچے ہیں، یعنی 3 مہینے سے کم عمر بچے ہیں، اور جو کہ صرف اور صرف بریسٹ فیڈنگ پہ ہیں، تو اگر ان میں ڈائریا کا پرابلم آتا ہے تو وہ مائیں ORS بالکل ڈیفینیٹلی ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ نمکیات کی کمی نہیں ہونے دیتے ہیں. لیکن اللہ کی ہر کام میں ایک بڑی حکمت ہوتی ہے، تو اللہ نے ہمارے جسم میں نمکیات کی خاص مقدار رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم ان نمکیات کو جو ORS کی صورت میں ہم ریپلیس کر رہے ہیں یا ان بچوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو چھوٹے بچے جو 3 مہینے سے کم عمر ہیں ان میں اگر ORS بہت فریکوینٹلی پلایا جائے تو ان میں نمک کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس میں ایڈوائز یہ ہوگی کہ اگر 3 months اولڈ ہے یا اس سے کم بیبی ہے اور مدر فیڈ پہ ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ جب بھی لوز موشن کرے ایک دفعہ ماں اپنا فیڈ کرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی فیڈ میں 60 to 80% پانی رکھا ہے جو کہ اس کی پانی کی کمی کو ریپلیس کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ فریکوینٹ ہو رہا ہے تو ایک دفعہ وہ ماں اپنا فیڈ کرائے اور دوسری دفعہ وہ ORS، اور وہ بھی اسپیشلی لو آسمولر ORS جس میں نمکیات کمپیریٹیولی کم ہوتی ہیں، ان کا استعمال. یہ بات میں واضح کر دوں کہ ORS جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک نارمل ORS ہوتا ہے اور یہ پاؤڈر فارم میں بھی آتا ہے اور لکوڈ فارم میں بھی. اور جو آپ نے لو آسمولر ORS کی بات کی ہے، اس میں جو سوڈیم ہے اس کا کنٹینٹ کم ہوتا ہے، اور یہ بھی پیکٹ میں ملتا ہے خشک فارم میں، اور آپ اس کو پانی میں ڈسالو کر کے دے سکتے ہیں. اور نہ صرف 3 months بٹ میں یہ کہوں گی کہ ایون 6 ماہ سے کم عمر بچوں میں لو آسمولر ORS استعمال ہو سکتا ہے. ہم نے استما کی بات بھی کی، ہم نے نزلہ زکام کی بات کی. ہمیں پتہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ نیبولائزیشن سے بہت اویئر ہو گئے ہیں، تو نارمل نزلہ زکام کھانسی میں لوگ گھر میں نیبولائزیشن کا استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ایک ریسرچ میں ڈاکٹر حنیف میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ ریکمنڈیشن دی کہ کیونکہ کرونا ایک ایئر بورن ڈیزیز ہے، تو اس صورتحال میں اگر کسی بچے کو نیبولائز کیا جائے اور وہ کووڈ سے یا کرونا سے افیکٹڈ ہے تو وہ اس کی بیماری کو اور زیادہ ایروسلائز کر سکتا ہے، یعنی ہوا میں اس کے ذرات کو اور زیادہ پھیلا سکتا ہے. تو اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نیبولائزیشن کی کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو جو ساتھ میں، کیونکہ بچے خود تو کر نہیں رہے ہوتے، کیئر ٹیکرز کرا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی خاص چیز جس کے لیے ہمیں پریکاشنز لینے کی ضرورت ہو؟ میں کلیئرفائی کر دوں، کورونا جو ہے یہ کانٹیکٹ اور ریسپریٹری ڈراپلیٹ ٹرانسمیشن ہے. اس کا یہ ایروسولائزڈ ہوتا ہے بعض چیزوں سے، جیسے جس میں سے ایک چیز نیبولائزیشن بھی ہے، تو اس وقت ایروسولائزڈ ہو جائے گا، یعنی ہوا میں ذرات کرونا کی جراثیم پھیل جائیں گے. اور بھی مختلف چیزیں ہیں جس سے ہوتا ہے یہ، لیکن نیبولائزیشن ایک چیز ہے اس میں سے. جو مریض پہلے سے ایزمیٹک ہیں اور استعمال کر رہے ہیں نیبولائزیشن اور ان میں کوئی کرونا کی علامات نہیں ہے یا کہ کسی کو ان کا کسی سے ایکسپوجر نہیں ہوا ہے، ان کو تو جاری رکھنا چاہیے اپنا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. لیکن اگر کوئی سمٹمز ایکسٹرا آرڈنری ہیں، ان یوزول ہیں، معمول سے ہٹ کر ہیں، اور ان کو خود تشویش ہو رہی ہے کہ یہ جو میرا ایزما کا اٹیک ہوتا ہے اس سے مختلف ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اپنے معالج سے رجوع کریں اور پھر کورونا اس کا نیبولائزیشن کا استعمال کریں، کیونکہ نیبولائزیشن ہائی رسک ہے، ایروسولائزڈ کرے گی، پورے کمرے میں جراثیم پھیلیں گے، اور جتنے لوگ بھی موجود ہوں گے اس کمرے میں، بلکہ جو گزر بھی رہے ہوں گے، ان میں یہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا اور ان کو مرض لگ جائے گا. اور اگر کسی صورت میں اگر کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ لوگ جو اس کمرے میں موجود ہیں وہ ماسک پہن کے رکھیں. جی ہاں، اور ویل وینٹیلیٹڈ روم ہو، کھلے ہوں، کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہوں اس کے، اور اس میں استعمال کیا جائے. اچھا، اگر ہم دیکھیں ہم لوگ تو جو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ سے اور پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ہم سب تو اب ماسک کا استعمال کافی کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں آئے اگر ہم عام علاقوں میں نکلیں، مارکیٹس میں نکلیں اور جگہوں پہ جائیں تو دیکھیں بہت سارے لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا فورم ہے جس میں ہم ہینڈ ہائیجین یعنی ہاتھوں کی صفائی، بار بار ہاتھوں کو صابن سے دھونا، ایک خاص ڈسٹینس پہ رہنا. اگر آپ بینکس میں جا رہے ہیں، آپ کسی اور مجبوری میں کسی دکان پہ جا رہے ہیں، آپ لائن میں کھڑے ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ 6 feet کا گیپ میکسیمم کہتے ہیں، ورنہ ایٹ لیسٹ 1 feet کا گیپ، 3 feet کا گیپ ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ
मास्क जरूर पहना जाए, क्योंकि स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि अगर एक इंसान जो कोरोना से इफेक्टेड है वो मास्क नहीं पहना हुआ है और बाकी किसी ने दूसरे ने मास्क नहीं पहना हुआ है, यानी दोनों लोगों ने मास्क नहीं पहना है, तो चांसेस हैं कि 70 to 80% ये बीमारी दूसरे को लगेगी। लेकिन अगर जो इंसान कोरोना से इफेक्टेड है वो अगर मास्क पहनता है और अगले ने मास्क नहीं भी पहना तो सिर्फ 5% चांसेस हैं कि वो स्प्रेड होगा। लेकिन अगर सब लोग एहतियात करते हुए दोनों लोगों ने मास्क पहना है, यानी हर किसी ने मास्क पहनने की कोशिश की है, तो इसके डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस लेस देन 1.5% हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। सो आज की इस सेशन में, लाइव सेशन में, हमने कुछ सवालात लेने की, उनके जवाब देने की भी कोशिश की। मेरे एक्सपर्ट्स ने आप लोगों को डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, एस्थमा, कोरोना से रिलेटेड बताया। इस फोरम से एक दो बातें और हैं जो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को एम्फसाइज करूँ। अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोरोना होने का मकसद ये नहीं है कि दुनिया से और बीमारियाँ जो थी वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे कितने ही बच्चे, ऐसे कितने ही बड़े हैं जो कि कुछ ऐसी बीमारियों से गुजर रहे हैं जिनको कुछ खास दवाओं की रोज़ाना के बेसिस पर लेने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे बच्चों में मैं कहूँगी कि जिसमें दिमाग की बीमारियाँ, जिसमें न्यूरोलॉजी के केसेस हैं, जिसमें गुर्दे की बीमारियाँ हैं, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर, वो बच्चे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे कुछ मेडिसिन लेते हैं, या न्यूबॉर्न बेबीज़ जो कि वक्त से पहले पैदा हो गए हैं या कमज़ोर पैदा हो गए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनको अपने मॉलेज से एक प्रॉपर फॉलोअप, जो भी उनका मॉलेज बताता है, मंथली, 2 मंथली, क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने पे जो भी फॉलोअप होता है वो ज़रूर करें। क्योंकि बच्चों में ख़ास तौर पे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में अगर कुछ दवाएं शुरू की जाती हैं तो बहुत सारी कंडीशंस में दवा को शुरू में कम रखा जाता है और वक्त के साथ साथ जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उन दवाओं की डोज को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से अगर हम और बीमारियां देखें, खासतौर पे गुर्दे की बीमारी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसमें शुरू में हम दवा का इस्तेमाल थोड़ा हाई डोज से शुरू करते हैं और फिर वक्त के साथ उस दवा को कम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो 4 से 5 या 6 महीने मैक्सिमम कोर्स होता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि माना कोरोना है, हम सबको उससे बचने की ज़रूरत है, लेकिन अब क्योंकि कोरोना आ गया है और हमें नहीं मालूम कि ये कब तक है, तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को अकॉर्डिंगली चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ पे हमें लाजमी जाना ज़रूरी है और किस चीज़ पे हम घर रह जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस सूरत हाल में अगर आपको घर से निकलने की ज़रूरत पड़ भी रही है या अस्पताल आना है या कहीं और जाना है, तो कोशिश करें कि वो सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स, जिसमें हाथों की सफाई, आपका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको याद रखें। और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने यकीनन इस प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत आसानी पैदा करने की अपने मरीज़ों के लिए कोशिश की है, जिसमें टेलीमेडिसिन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। टेलीमेडिसिन ऐसा है कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने आप नॉलेज से कंप्यूटर के ज़रिए आप उन्हें देख भी सकते हैं, आपको डॉक्टर भी देख सकता है और आपको जो भी मशवरा चाहिए वो टेलीमेडिसिन के थ्रू आपको मिल सकता है, वो थ्रू अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप टेलीमेडिसिन पे अपने कंसल्टेंट से बात करते हैं तो वो कंसल्टेंट जो भी दवाएं एडवाइस करता है या कोई टेस्ट एडवाइस करता है, तो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने ये फैसिलिटी अवेल करने का मौका दिया है कि अगर कोई मेडिसिन आपको एडवाइस हुई हैं तो फार्मेसी के थ्रू वो मेडिसिन आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो हमारे फ्लेबॉटमिस्ट घर आके आपके ब्लड सैम्पलिंग कर सकते हैं। तीसरी एक और बहुत अच्छी चीज़ कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के और पेरीफ्री में बहुत सारे कैंपसेस हैं, जिसमें गुलशन, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, नाजमाबाद, ये सारी जगहें जहाँ पे छोटे कैंपसेस जहाँ पे सिर्फ क्लिनिक्स होते हैं, तो वहाँ पे टर्न ओवर यानी कि पेशेंट्स का इतना ज़्यादा फ्लो नहीं है, जिसकी वजह से बहुत क्राउडेड नहीं है। तो बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट्स वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप ये मेक श्योर करें कि आपके घर के करीब कौन सी ऐसा कैंपस मौजूद है जहाँ पे आप अपने कंसल्टेंट से जाके मशवरा ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ों को आसानी के साथ अपना चीज़ों को करें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमने लाइफस्टाइल चेंज करने की बात की, तो डॉक्टर हनीफ, क्योंकि आप इन्फेक्शियस डिजीज़ के कंसल्टेंट हैं, प्लीज़ बताइएगा कि अगर स्कूल अब अगले सुनने में आता है अगले 15 दिन, महीने बाद अगर शुरू होता है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को ऐसी क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है जब वो स्कूल जाएँ, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें या स्कूल वालों को किन चीज़ों का ख्याल रखने की? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि स्कूल भी खुलेंगे और दूसरी एक्टिविटीज़, क्योंकि कोरोना आ गया है और कब जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो हम लोगों को अडेप्ट करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है।
اور جو ضروری میجرز ہیں، کیونکہ یہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جس کے بچاؤ کا کوئی ویکسین نہیں ہے، جس کا واحد جو طریقہ ہے بچنے کا وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے اور یہ حفاظتی تدابیر، ہاتھوں کی صفائی اور ماسک، یہ اس کا استعمال کیا جائے. یہ ایک سیکنڈ نیچر بننے کی ضرورت ہے اب. اور جہاں جہاں کھلا ہے دنیا میں، بہت سے ملک ہیں جہاں چائنا جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں اب اسکول کھل گئے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ ایکٹیویٹیز شروع ہو رہی ہیں. تو اس میں بھی SOPs بنیں گی، گائیڈ لائنز ہوں گی، ہدایت دی جائے گی بچوں کو، ان کے والدین کو. اور اس میں یہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ بیسک جو بچوں کی ہیلتھ ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، ان کی امیونائزیشن ہونی چاہیے وقت سے، ان کا نیوٹریشن اچھا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں امیونٹی کو بلڈ اپ کرتی ہیں اور بچوں کو بچاتی ہیں کہ ان کو کوئی نیا انفیکشن نہ ہو جائے. اور یہ کہ پھر یہ کہ جو بچے 2 سال سے بڑے ہیں ان کو ماسک پہنانا ہوگا، ان کو بھی بتانا ہوگا کہ بھائی بار بار ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے. اور اسکولوں کو یہ میجرز لینے ہوں گے کہ وہ انشور کریں کہ یہ فیسلٹیز موجود ہیں، امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اور بچے کلاس میں کس طرح سے موو کرتے ہیں، کس طرح سے بیٹھتے ہیں، اس کی بھی پالیسیز ہوں گی. تو اگر یہ گھر میں پہلے سے ہم لوگ سکھانے لگے بچوں کو تو یہ بہت فائدہ کرے گا. اور اگر خدا نخواستہ بچوں کو کوئی ایکسپوجر ایسا ہوتا ہے جہاں پہ یہ فالو نہیں ہو رہا تو بچہ خود ہی کہہ دے گا کہ ہاں یہ مناسب چیز نہیں ہے، پوائنٹ آؤٹ کر دے گا. آپ کے بچوں کو اگر آپ نے گھر میں سکھایا ہو تو وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. جی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بچوں کو گھر سے تعلیم اگر دی جائے ان سب چیزوں کی تو سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کافی سارے سوالوں کا جواب دیا. اگر آپ لوگوں کو، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، اگر انہیں کسی بھی قسم کا کوئی اور سوال کرنا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں بالکل کویشچن کر سکتے ہیں. اور میرے پینلسٹ جس میں ڈاکٹر حنیف، ڈاکٹر سمینا اور ایون ہمارے دوسرے اور کنسلٹنٹس بھی جو اویلیبل ہیں، آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ سب سے اگین یہی گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں. کرونا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کب تک رہے گا. ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے لحاظ سے مولڈ کرنے کی ضرورت ہے، طریقوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہاسپٹلز میں جس وقت آنا ضروری ہے پلیز سارے پروٹیکٹیو میجرز کو لے کے ضرور آئیں. ہاسپٹل میں نارمل OPDs بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں، ایمرجنسی تو ہمیشہ سے ہی تھی، پیریفری کے کلینکس بھی ہیں، ٹیلی کلینکس بھی ہیں. سو ہم سب ڈاکٹرز اپنے لوگوں کے لیے یہاں پر ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. سو آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیں. ہماری طرف سے اللہ حافظ.